بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر انزل علیکم اتارا تم پر، من بعد اس کے بعد، بعد الغم اس غم کے بعد، امنتاً نعاسا یغشا امن والی نیند، اونگ، نعاسا اونگ، یغشا جس نے ڈھانپ لیا، طائفتم منکم تم میں سے ایک طائفہ ایک جماعت کو، وطائفتن اور ایک جماعت، قد اہمتہم انفسہم تحقیق ان کو فکر تھی، اہمتہم ان کو فکر تھی اپنی جانوں کی، یظنون وہ گمان کرنے لگے، باللہ اللہ کے ساتھ، غیر الحق ناحق، ظن الجاہلیہ جاہلیت کا گمان، یقولون وہ کہنے لگے، حل لنا کیا ہے ہمارے لیے، من الامر کسی کام میں بھی، من شیء کچھ بھی، کیا کام رہ گیا ہمارے لیے، کیا اختیار ہے ہمارا، قل کہہ دیجئے، ان الامر بے شک حکم، بے شک کام، کلہ تمام کے تمام، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، یخفون فی انفسہم وہ ظاہر کر دے گا جو وہ اپنے نفسوں میں چھپا رہے ہیں، یخفون وہ چھپا رہے تھے جو اپنے نفسوں میں، ما لا یبدون لک جو نہیں وہ ظاہر کر رہے تھے تیرے سامنے، یقولون وہ کہہ رہے تھے، لو کان لنا اگر ہوتا ہمارے لیے، من الامر شیء کوئی بھی کام کوئی بھی فیصلہ ہمارے لیے ہوتا، ما قتلنا ہاہنا تو نہیں ہم قتل کیے جاتے یہاں، قل فرما دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں، لبرز الذین باہر نکلتے وہ لوگ، کتب علیہم القتل جن پر فرض کیا جا چکا ہے قتل کرنا، تو وہ مرتے، الی مضاجعہم اپنے بستروں پر بھی، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ اور اس لیے تاکہ آزمائے اللہ ان کو، ما فی صدورکم کہ جو ان کے دلوں میں ہے ان کو اللہ آزما لے، وَلِيُمَحِصَّ اور پاک کر دے، ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو، واللہ اور اللہ تعالی، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور دلوں کے راز کو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر نازل کر دیا تم پر اس غم کے بعد اونگ، امن والی نیند کو، اونگ کو، جس نے ایک جماعت کو ڈھانپ لیا، یعنی ایک جماعت اونگنے لگی اور ایک جماعت کو اپنے نفس کی فکر تھی اس کو نیند کہاں آنی تھی، وہ گمان کرنے لگے اللہ کے ساتھ ناحق گمان، جاہلیت کے گمان، اور وہ یہ کہنے لگے کہ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں، تو کہہ دیجئے بے شک اللہ ہی کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ چھپا رہے تھے جو اپنے نفسوں میں، وہ نہیں ظاہر کر رہے تھے آپ کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو، اور وہ یہ کہہ رہے تھے اگر ہمارے لیے کوئی اختیار ہوتا کسی شے میں تو ہم یہاں مارے نہ جاتے، کہہ دیجئے اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں اور پھر باہر نکلتے اور قتال کرنا اگر فرض ہوا ہوتا، مرنا اس کے لیے فرض ہوا ہوتا تو وہ اپنے بستروں پر بھی مرتے، اور اس لیے تاکہ اللہ آزما لے جو تمہارے دلوں میں ہے اور پاک کر دے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ دوران جنگ جو غنودگی طاری ہوئی اس کے بارے میں، یعنی اس جنگ میں جن کو شہید ہونا تھا ہو چکے، جن کو ہٹنا تھا ہٹ گئے، اور جو میدان میں باقی رہے ان میں سے بعض مخلص مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک دم غنودگی طاری کر دی، امنتاً نعاساً غنودگی طاری کر دی، لوگ کھڑے کھڑے اونگنے لگے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے کئی مرتبہ تلوار چھوٹ کر زمین پر گری، یہ ایک حسی اثر اس باطنی سکون و اطمینان کا تھا
جو ایسے ہنگامے میں مومنین کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے وارد ہوا۔ اس کے بعد دشمن کا خوف و ہراس سب ختم ہو گیا۔ یہ کیفیت عین اس وقت پیش آئی جب لشکر مجاہدین میں نظم و ضبط قائم نہ رہا تھا۔ بیسیوں لاشیں خاک و خون میں تڑپ رہی تھیں، سپاہی زخموں سے چور ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کی افواہ نے رہے سہے ہوش و حواس بھی کھو دیے تھے۔ گویا یہ سونا بیدار ہونے کا پیام تھا۔ غنودگی طاری کر کے ان کی ساری تھکن دور کر دی گئی اور متنبہ فرما دیا کہ خوف و ہراس اور تشویش و اضطراب کا وقت جا چکا ہے۔ اب مطمئن ہو کر اپنا فرض انجام دو۔ فوراً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو کر لڑائی کا محاذ قائم کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد مطلع صاف تھا، دشمن سامنے سے بھاگتا نظر آیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عین لڑائی کے موقع پر نعاس اونگ کا طاری ہونا اللہ کی طرف سے فتح و ظفر کی علامت ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج کو صفین میں ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ قد احمتہم انفسہم، اور کچھ وہ لوگ تھے جن کو اونگ یا نیند نہ طاری ہوئی، جن کے جو ہے وہ اپنی جانوں کی فکر میں لگے ہوئے تھے۔ تو وہ کون لوگ تھے؟ یعنی وہ لوگ تھے بزدل اور ڈرپوک منافقین، جو کہتے اپنے آپ کو مسلمان تھے اور در حقیقت وہ مسلمان نہ تھے، وہ منافق تھے۔ تو ان کو اپنی ہی پڑی ہوئی تھی، جن کو نہ اسلام کی فکر تھی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، محض اپنی جان بچانے کی فکر میں وہ ڈوبے ہوئے تھے کہ کہیں ابو سفیان کی فوج نے دوبارہ حملہ کر دیا تو ہمارا کیا حشر ہوگا۔ اس خوف و فکر میں اونگ یا نیند کہاں۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، وہ یہ کہہ رہے تھے ہمارے اختیار میں کچھ نہیں، یعنی وہ اللہ کے وعدے کہاں گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا قصہ ختم ہوا، اب پیغمبر اور مسلمان اپنے گھر واپس جانے والے نہیں، یہیں سب ختم ہو جائیں گے، یہیں سب کام آئیں گے۔ جیسے دوسری جگہ بھی فرمایا سورہ فتح میں رکوع نمبر 2 میں، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا، بلکہ تم گمان کرنے لگے کہ ہرگز نہیں لوٹیں گے رسول اور مومنین اپنے گھروں میں کبھی بھی۔ تو وہ یہی گمان کرنے لگے کہ اب تو ہمارے لیے کوئی اختیار ہی نہ رہا۔ منافقین جو ہیں وہ طعنہ تشنا کرنے لگے، یعنی کچھ بھی ہمارا کام بنا رہے گا یا بالکل بگڑ جائے گا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں کے ہاتھ میں کچھ بھی جو ہے فتح نظر آئے گی، فتح و ظفر۔ یہ معنی کہ اللہ نے جو چاہا وہ ہو گیا، ہمارا کسی کام میں کیا اختیار۔ یہ تو الفاظ کے ظاہری معنی تھے، لیکن جو دل میں نیت تھی تو وہ اللہ اس کو آگے ظاہر کرنے والا ہے۔ یعنی منافقین کا یہ قول کہ حل لنا من الامر من شیء، کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب کام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے بنائے، جس کو چاہے بگاڑ دے، جسے چاہے غالب کر دے، جسے چاہے مغلوب کر دے، آفت بھیجے، راحت بھیجے، کامیابی دے، ناکامی دے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ایک ہی واقعے کو ایک قوم کے حق میں رحمت، دوسری کے لیے جو ہے وہ نا رحمت بنائے، اللہ کے اختیار میں ہے، سب اس کے قبضے میں ہے۔ مگر تم اس قول سے اپنے دل میں جو معنی لے رہے ہو، اللہ تعالیٰ دل کے رازوں سے واقف ہے، اور اصل میں ان کے دل میں یہ چور تھا، اس لیے کہہ رہے تھے حل لنا من الامر من شیء۔ دل میں یہ مطلب لیتے تھے، اور پکے مسلمانوں سے علیحدہ ہو کر واپس آپس میں بھی ایسے کہتے ہوں گے کہ اگر ہماری رائے نہ مانی اور مدینے سے باہر چلے گئے اور اب جو ہے شکست کھائی ہے، اگر کچھ کام ہمارے اختیار میں ہوتا اور ہمارے مشورے پر عمل ہوتا تو اس قدر نقصان کیوں اٹھاتے۔ ما قتلنا ہاں ہونا، یہاں قتل نہ ہوتے، ہمارے آدمی یہاں مارے نہ جاتے۔ تو وہ ان کے مارے جانے کو اپنا مارا جانا کہہ رہے تھے۔ یہ مطلب ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر
جو ہے فتح اور غلبہ مسلمانوں کے لیے ہوتا تو یہ جو ہے مصیبت ہم پر کیوں آتی؟ بظاہر یہ باتیں منافقین نے مدینے میں کہیں، کیونکہ عبداللہ بن ابی جنگ شروع ہونے سے بیشتر اپنی جمعیت کو ساتھ لے کر واپس ہو گیا تھا۔ یہ اس صورت میں ہاں ہونا کا ارشاد فرمایا ہے۔ یہاں یہ ارشاد جو ہے اللہ نے فرمایا، ہاں ہونا کا لفظ ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے مدینے میں یہ باتیں کہیں، قرب کی وجہ سے احد کی طرف ہوگا۔ لیکن بعض روایت میں ہے کہ ایک منافق جس کا نام تھا معتب بن قشیر، اس کا میدان جنگ میں یہ کلمات کہنا ثابت ہوتا ہے، تو شاید بعض منافقین عبداللہ بن ابی کے ہمراہ کسی مصلحت سے واپس نہ ہوئے ہوں گے، تو اس لیے جنگ کے موقع پہ یہ الفاظ کہیں۔ اللہ نے آگے جواب دیا، کل کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہو اور پھر باہر نکلو کسی ضرورت سے اور پھر قتل کر دیے جاؤ تو تم اپنے بستروں پہ بھی تمہیں موت آ جائے جہاں تم اپنا پڑاؤ ڈالو۔ تو یعنی حسرت اور افسوس سے کچھ حاصل نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی جو موت کی جگہ، سبب، وقت لکھ دیا ہے، وہ ٹل نہیں سکتا۔ اگر تم گھروں میں گھسے بیٹھے رہتے اور فرض کرو تمہاری ہی رائے سنی جاتی، تب بھی جن کی قسمت میں احد کے قریب جس پڑاؤ پر مارے جانا لکھا جا چکا تھا وہ کسی نہ کسی سبب سے ضرور ادھر نکلتے۔ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے اور پھر نکلتے اور جس کے لیے جو ہے مارے جانا لکھا جا چکا تھا اپنے پڑاؤں پر مضاجعہم، تو وہ وہاں پہ بھی جو ہے قتل ہوتے، مارے جاتے جہاں مقدر تھا۔ اگر گھر میں لکھا تھا تو گھر میں بھی موت آنی ہی تھی۔ تو خدا کا انعام ہے کہ جہاں مارا جانا مقدر تھا مارے گئے، وہ شہید ہوئے، مگر اللہ کے راستے میں خوشی کے ساتھ بہادروں کی موت شہید ہوئے، پھر اس پر پچھتانے اور افسوس کرنے کا کیا موقع۔ اور آگے فرما دیا کہ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کے پوشیدہ بھید جانتا ہے، اس سے کسی کی کوئی حالت پوشیدہ نہیں۔ مقصود یہ تھا کہ تم سب ایک آزمائش میں ہو، آزمائش میں تم سب کو ڈالا جائے گا، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے وہ باہر نکل پڑے، امتحان کی بھٹی میں کھرا کھوٹا الگ ہو جائے، مخلصین کا واضح پتہ چل جائے کہ کون لوگ مخلص ہیں اور کون لوگ منافق ہیں۔ آگے فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ جو تولوا پھر گئے تم میں سے، یوم التقى الجمعان، اس دن جس دن ملی دو جماعتیں آپس میں، یعنی جس دن لڑائی ہوئی، غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے، جس دن دو جماعتیں آپس میں ملی، انما استزلهم الشیطان، بے شک بہکایا ان کو شیطان نے، ببعض ما کسبوا، اس کے سبب جو انہوں نے کمایا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور تحقیق معاف بھی کر دیا اللہ نے ان کو، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور حلیم، مغفرت کرنے والا ہے، حلیم بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، اذا ضربوا فی الارض، جب تم نکلو گے زمین میں، او کانوا غزا، یا جہاد کے لیے، لو کانوا عندنا، اور اگر تم ہوتے ہمارے پاس، کاش، ما ماتوا، تو نہ مارے جاتے، وما قتلوا، اور نہ ہی قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ، تاکہ بنا دے اللہ، ذالک، یہ سب، حسرتاً، حسرت، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو تم اعمال کر رہے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے، وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور اگر تم مارے جاؤ، فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، او متتم، یا تمہیں موت آ جائے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّہِ، تو بخشش ہوگی اللہ کی طرف سے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہوگی، خَيْرٌ، بہتر ہے، مما، اس چیز سے، یجمعون، جو وہ جمع کر رہے ہیں۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تم میں سے، جس دن دو جماعتیں آپس میں جو ہے وہ لڑیں، شیطان نے ان کو بہکایا۔ مخلصین سے بھی بعض اوقات کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک طاعت سے، ایک نیکی سے دوسری نیکی کی توفیق بڑھتی ہے، اسی طرح ایک گناہ کی نحوست سے شیطان کو موقع ملتا ہے اور وہ دوسری غلطیوں کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ جنگ احد میں بھی جو مخلص مسلمان ہٹ گئے تھے، کچھ پچھلے گناہ کی شامت سے شیطان نے بہکا کر ان کا قدم ڈگمگایا۔ چنانچہ ایک گناہ تو یہی تھا کہ تیر اندازوں کی بڑی تعداد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پابندی نہ کی، مگر اللہ کا فضل دیکھو کہ اس کی سزا میں کوئی تباہ کن شکست نہیں دی، اور بلکہ ان حضرات پر اب کوئی گناہ بھی نہیں رہا اور ان کو معاف بھی کر دیا اور کسی کو طعنہ اور ملامت کا حق بھی نہیں دیا۔ اور آگے فرما دیا کہ تم ان کافروں کی طرح ایسے خیالات جو ہے اپنے دل میں ان کو جگہ نہ دو کہ گھر میں بیٹھے رہتے تو موت نہ آتی یا مارے نہ جاتے۔ چونکہ منافقین ظاہر میں مسلمان بنے ہوئے تھے، اس لیے مسلمانوں کو اپنا بھائی کہہ رہے تھے۔ وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ، اور وہ کہہ رہے تھے اپنے بھائیوں سے کہ اگر وہ زمین میں نہ نکلتے، جہاد پر نہ جاتے، ہمارے پاس ہی رہتے تو نہ وہ مرتے نہ وہ قتل ہوتے۔ تو یہ باتیں اللہ نے ان کے اوپر حسرت ان کے دلوں میں بنا دی کہ منافقین ظاہر میں جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے، تو اس لیے مسلمانوں کو اپنا بھائی کہا۔ منافقین کی حسرت، ذالک حسرتاً فی قلوبہم، یعنی خواہ مخواہ باہر نکل کر مرے، ہمارے پاس اپنے گھر میں رہتے تو کیوں مرتے، کیوں جو ہے وہ مارے جاتے۔ یہ کہنا اس وجہ سے تھا کہ سننے والے مسلمانوں کے دل میں حسرت پیدا ہو۔ یہ منافقین حسرت کر رہے تھے کہ واقعی بے سوچے سمجھے نکل گئے اور لڑائی کی آگ میں جو ہے چلے گئے، گھر رہتے تو یہ مصیبت کیوں دیکھنی پڑتی، مگر مسلمان ایسے کچے نہ تھے کہ ان کی باتوں میں آ جاتے، بلکہ ان باتوں سے الٹا منافقین کا بھرم کھل گیا۔ بعض مفسرین اس آیت کی تشریح یوں کرتے ہیں لیجعل اللہ ذالک، تاکہ اللہ اس کو بنا دے حسرت ان کے دلوں میں۔ تو اس میں جو یہ لام ذیل لی ہے، یہ لام عاقبت کا ہے، یعنی یوں معنی کرتے کہ منافقین کی زبان اور دل پر یہ باتیں اس لیے جاری کی گئیں کہ اللہ ان کو ہمیشہ اسی حسرت اور افسوس میں رکھے گا۔ اور دوسری حسرت ان کو یہ رہی کہ مسلمان جو ہے ہماری طرح نہیں ہیں، ہماری باتوں پر وہ نہیں آئے اور انہوں نے غزوہ احد میں اپنی جانیں دے دی۔ آگے فرمایا واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی جو ہے مارتا ہے، اللہ ہی زندہ کرتا ہے، یعنی مارنا جلانا اللہ کا کام ہے۔ تمام بہتریاں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ بہت سے آدمی عمر بھر سفر کرتے ہیں، لڑائیوں میں جاتے ہیں، مگر موت جو ہے گھر پر آتی ہے، بستر میں آتی ہے۔ اور کتنے ہی آدمی ہیں کہ وہ گھر میں ہوتے ہیں اور پھر جب جنگ پہ جاتے ہیں تو موت ان کو وہاں آتی ہے، شہید ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہی کے یہ فیصلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کو موت دے اور کس کو شہادت کی موت دے۔ بندے کی روک تھام سے یہ چیز ٹلنے اور بدلنے والی نہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وفات کے وقت فرمایا میرے بدن پر ایک بالش جگہ بھی تلوار یا نیزے کے زخم سے خالی نہیں، مگر آج میں ایک اونٹ کی طرح مر رہا ہوں، یعنی آج میں ایک اونٹ کی طرح گھر پر مر رہا ہوں۔ فلا نامت اعین الجبناء، خدا کرے کہ یہ دیکھ کر نامردوں کی آنکھیں کھلیں۔ آگے فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کے رستے میں، اللہ کے راہ میں شہید ہو جاؤ، مارے جاؤ، مر جاؤ، قتل کیے جاؤ یا شہید ہو جاؤ، تو یہ مغفرت ہے اللہ کی طرف سے اور رحمت ہے، اور بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کریں۔ یعنی فرض کرو تم سفر یا جہاد میں نہ نکلے اور فی الحال موت سے بچ گئے، مگر ضروری ہے کہ کبھی نہ کبھی تو مرو گے، مارے جاؤ گے، اور بہرحال خدا کے سامنے سب کو جمع ہونا ہے۔ اس وقت پتہ چل جائے گا جو خوش قسمت اللہ کی راہ میں نیک کام کرتے ہوئے مرے یا مارے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو بخشش اور مہربانی دے گا اور کتنا وافر حصہ دے گا
جس کے سامنے تمہاری دنیا کی کمائی ہوئی چیزیں، دولت، ثروت، سب کچھ بہت زیادہ کمزور اور کم ہے۔ اگر منافقین ہی کا قول تسلیم کر لیں کہ گھر سے نہ نکلتے تو مارے نہ جاتے، تب بھی یہ خسارہ ہے، کیونکہ اس صورت میں اس موت سے محروم رہ جاتے جس پر ایسی لاکھوں زندگیاں قربان کی جا سکتی ہیں، بلکہ جو حقیقت میں موت ہی نہیں، حیات ابدی ہے۔ اور اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنی قبروں میں۔ اور شہیدوں کو جو اللہ نے موت دی ہے تو وہ ان کے لیے مغفرت ہے اور رحمت ہے اور بہترین ہے، بہتر چیز ہے جو لوگ دنیا میں جمع کرتے ہیں، اس سے یہ شہادت کی موت لینا بہت بہترین ہے۔ Subscribe Sukhuni Kalp.